اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ چوتھا سپارہ جو ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے کامل نیکی تک جب تک کہ خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو جن کو تم عزیز رکھتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے، یعنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، کیا اسرائیل نے اپنے آپ پر اس سے پہلے کہ نازل کی گئی توریت، یعنی توریت سے پہلے۔ کل فاتو بالتوراۃ فتلوہا، آپ فرماؤ لاؤ توریت پھر پڑھو اسے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فمن افتری علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، پس جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اس کے بعد تو وہی ظالم ہیں۔ کل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس پیروی کرو تم ملت ابراہیم کی جو ہر باطل سے الگ تھلگ تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ بالکل نہ تھے شرک کرنے والوں سے، یعنی وہ شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک پہلا عبادت خانہ یعنی پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑا برکت والا ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ ومن داخلہ کان آمنا، اور جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا ہے ہر خطرے سے محفوظ۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیت اللہ، آپ فرمائیے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ کی آیتوں کا اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، آپ فرمائیے اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے جو ایمان لا چکا، تم چاہتے ہو کہ اس راست سے یعنی سیدھے راستے کو ٹیڑھا بنا دو حالانکہ تم خود اس کی راستی کے گواہ ہو، اور نہیں وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو ایک گروہ کا اہل کتاب سے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں، یعنی کفر کی طرف لوٹا کے چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ،
اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب پھر کفر کرنے لگو حالانکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہے تم پر اللہ کی آیتیں اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کے دامن کو تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھے راستے تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والوں ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان کی حالت میں ہی مرنا۔ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر اور جدا جدا نہ ہونا، یعنی آپس میں تفرقہ فرقے میں نہ پڑنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جبکہ تم تھے آپس میں دشمن، بس اس نے الفت پیدا کر دی، یعنی محبت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی، یعنی تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پر ثابت قدم رہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے یعنی برائی سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور اس دن جب کہ روشن ہوں گے کہیں چہرے اور کالے ہوں گے کہیں چہرے، یعنی کہیں منہ کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ جو سیاہ رو ہوں گے یعنی جو سیاہ کالے چہرے والے ہوں گے انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد، تو اب چکھو عذاب کی اذیتیں باوجہ اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ خوش نصیب لوگ روشن ہوں گے جن کے چہرے تو وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیت اللہ نتلوہ علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کرنے کا دنیا والوں پر۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، اور بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا سوائے ستانے کے۔ وَإِن یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹھیں۔ ثم لا ینصرون، اور بھاگ جائیں گے پھر ان کی امداد نہ کی جائے گی، یعنی ثم لا ینصرون پھر ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ
مسلط کر دی گئی، ان پر ذلت و رسوائی جہاں کہیں یہ پائے گئے، بجوز اس کے کہ اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے کہیں پناہ مل جائے، اور یہ مستحق ہو گئے ہیں غضب الہی کے، یعنی اللہ کے غضب کے، اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق، یہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بے باکی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ لیسوا سواء، سب یکساں نہیں، یعنی سب برابر نہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب سے، امت قائمۃ یتلون آیت اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ایک گروہ حق پر ہے، یہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی اہل الکتابی، اہل کتاب سے ایک گروہ حق پر ہے، یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی رات کے اوقات میں، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور روز یوم آخرت پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، اور حکم دیتے ہیں بھلائی کو اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کار خیر کا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھر۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو، اس میں سخت ٹھنڈک ہو، اور لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنے نفسوں پر، پھر فنا کر دے اس کھیت کو۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی اپنے جو دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا، اپنے جو نیک اعمال کیے وہ سارے ضائع ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں۔ ودوا ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے، یعنی جو چیز تمہیں نقصان دے وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہ یعنی زبانوں سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیتیں اگر تم سمجھدار ہو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، سنو تم تو وہ پاک دل ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے اور وہ ذرا محبت نہیں کرتے تم سے، اور مانتے ہو تم سب کتابوں کو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے حبیب آپ فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کر۔ ان اللہ عالم بذات الصدور، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔
ان تمسسکم حسنتن تسوہم، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کرو اے محبوب جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے اور میدان احد میں بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا، وَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس لیے اس نے اس لرزش سے بچا لیا اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس بروقت امداد کا شکر ادا کر سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، عجب سہانی گھڑی تھی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3,000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکۃ مسومین، ہاں کافی ہے بشرطیہ کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر آدھم کے کفار تم پر تیزی سے اسی وقت تو مدد کرے گا تمہارا رب 5,000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں، یعنی نشان والوں سے مراد ہے جو گھوڑے والے ہیں۔ اس رکوع میں غزوہ احد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ غزوہ احد جو ہے وہ دوسرا غزوہ جو تھا، غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے، اور جنگ وہ ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی۔ تو یہ دوسرا غزوہ تھا، تو اس کے بارے میں ہے کہ جو ہے شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو، اور اس وجہ سے پہلے جیت رہے تھے، لیکن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس درے سے نہ ہٹنا، تو مسلمان وہاں سے ہٹ گئے تھے اور مال غنیمت لوٹنے لگے تھے، کافر جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ تو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس درے پہ حملہ کر دیا تھا انہوں نے، تو اس وجہ سے نقصان ہوا تھا، تو وہ سارا ذکر چل رہا ہے۔